بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی صاحب. ناظرین، سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، شہباز گل جو کہ چیف آف سٹاف ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں جن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. غداری کے لیے اکسانے کا الزام ہے اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے، اس حوالے سے ان کو اریسٹ کیا گیا. بالکل قانون کا ایک اپنا راستہ ہے. قانون کسی بھی قسم کا کوئی بھی کرائم ہوتا ہے جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنا راستہ لیتا ہے. قانون نے اپنا راستہ لیا. شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ڈسکس کریں گے. دوسری طرف شہباز گل صاحب کو ان کا موبائل برآمد کرنے کے لیے ان کی اہلیہ جو ہے ان کو بھی شہباز گل صاحب ان کے ڈرائیور جو کہ مفرور ہے، ان کی ڈرائیور کی اہلیہ کو حراست میں لیا گیا اور ان کے بھائی کو، اہلیہ کے بھائی کو بھی جو ہے وہ حراست میں لیا گیا. اس پہ بھی کافی زیادہ میڈیا پہ شور مچا ہے اس حوالے سے کہ اس خاتون کا کیا قصور اور اس کے بھائی کا کیا قصور. فیض اللہ صاحب، شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، دیکھیں کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان کا اریسٹ ٹھیک تھا نہیں تھا، کیوں اریسٹ کیا گیا ان کو، جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. لیکن کیونکہ اب ہم فی الحال تو ڈسکس کر رہے ہیں، کورٹ کا ابھی ججمنٹ نہیں آیا. شہباز گل صاحب کو کیوں اریسٹ کیا گیا، کس طرح کے ایلیگیشنز تھے ان پہ؟ جی دیکھیں، جو تو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر شہباز گل صاحب مہمان کے طور پر آئے اور انہوں نے اس شو کے اوپر ایک سوال کے جواب میں کچھ ایسی باتیں کی جو قانون اور آئین کے خلاف نظر آتی ہیں. اس کے اندر جو ایف آئی آر ان کے اوپر کٹی ہے اس کے اندر دو میجر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بولا انٹروڈکٹری نوٹ میں کہ ریاست کے خلاف اکسانے والی باتیں، جس کو ہم لیگل ٹرمز میں سیڈیشن کہتے ہیں، اور ریاست کے ایک مخصوص ادارے کے خلاف اکسانے والی باتیں کی. تو یہ اس کے اوپر ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بظاہراً تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو ہمارا کرمنل لا ہے اس کے کچھ پروویژنز کی خلاف ورزی کی ہے شہباز گل صاحب نے. اور میری نظر میں کہ اگر اب تو فیض، اب آپ یہ دیکھو کہ ریکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، تمام جو ٹی وی چینلز کر رہے ہو یا نہیں ہوتے تو کسی روڈ پہ بھی ہو رہا ہو تو آپ موبائل نکل آتے ہیں. ریکارڈڈ جو ایویڈنس ہے اس کی کورٹ کے اندر کیا وہ حیثیت ہے؟ ریکارڈڈ اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، تو دیکھیں جی وہ اس کی تو پوری ایویڈینشری ویلیو کمپلیٹ ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک ہوا، پورے پاکستان نے دیکھا، اس کے اوپر نہ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے اور نہ کوئی ڈینائی کر رہا ہے. ابھی تک کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف ہو یا ان کے شہباز گل صاحب کے ساتھ جو سمپتھی رکھنے والے ہیں وہ ہو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ شہباز گل صاحب نے یہ باتیں نہیں کی یا شہباز گل صاحب کے خلاف جو الزام ہے وہ جھوٹا ہے. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جی شہباز گل صاحب کا ہو سکتا ہے مطلب کچھ اور ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر سیاستدان ہیں، آپ سپوکس پرسن ہیں، آپ میڈیا پہ آ کے بات کر رہی ہیں اور آپ کو اپنے لفظوں کے معنی نہیں پتا کہ آپ اصل میں بات کیا کر رہی ہیں، تو شاید آپ کو یہ فیلڈ ہی چھوڑ دینی چاہیے. بات بڑی وے کر کے کرنی پڑتی ہے جب آپ اسپیشلی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں. شاداب صاحب، آپ بھی آئی ایم شیور کہ جب کوئی بات کر رہے ہوتی ہیں، کسی گیسٹ پہ اپنا انالیسس دے رہے ہوتی ہیں، تو یو وے یور ورڈز، آپ اپنے لفظ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ ایک غلط میسج نہ جائے. کیونکہ جدھر ہم بیٹھے ہیں جس پلیٹ فارم کے اوپر، اس پلیٹ فارم کی ریچ اتنی ہے کہ اگر آپ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن یا اس کا امپیکٹ بہت وائڈ ہے، فیض، ایک بجائے اس کے جو کہ آپ نے بند بات کمرے کی میں ہے نا، بات بالکل کریں. بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھیں ہم لوگ جب کسی ٹی وی چینل پہ ایز اے گیسٹ یا ایز اے ہوسٹ یا ایز اے اینکر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم معتبر ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو اس کیمرے کے پیچھے سے اسکرین پہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر میں ہم بہت معتبر ہیں. اس کے لیے ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو اینکر پرسن یا یہاں پر جس کو اینالسٹ بٹھایا ہے یا گیسٹ کے طور پہ بٹھایا ہے، وہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پاس وہ اندر کی بات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں بالکل شاداب صاحب، بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں آپ سے بھی پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ جی یہ بات اگر میں اس طرح کروں تو یہ غلط تو نہیں لگے گی. یہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے، آپ کے پاس جتنی زیادہ ریچ ہے، جتنا زیادہ آپ کی ویورشپ ہے، یا جتنا زیادہ آپ امپیکٹ رکھ سکتی ہیں کہ کوئی بات کرنے پہ،
تو پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ذرا دیکھ دکھا کے بات کریں. اب بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب دیکھیں بڑی میں واضح طور پہ بات کر دوں کہ میرے سامنے ایف آئی آر کٹی ہے اگر تو جو قانونی رستہ ہے جو آئینی رستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. شہباز گل صاحب کے ساتھ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس پورا حق ہے اپنے دفاع کا, ان کے پاس جو ریمیڈیز ہیں ان کا پورا حق ہے. ان کو چاہیے کہ اگر ان کے لیے یہ ایف آئی آر اتنی ان کو لگتا ہے کہ غلط ہے اور اس میں بالکل کوئی جواز نہیں ہے تو وہ کوشمنٹ فائل کر دیں ہائی کورٹ کے سامنے, وہ ایپلیکیشن فائل کر دیں اس عدالت میں کہ جی یہ جو کیس ہے یہ کیس ہی ختم کر دیں اور ان ساروں کے اوپر ان کو سنوائی ملنی چاہیے جو قانونی رستہ ہے وہ لینا. بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب بھاشن دیتے رہے امریکہ کے خلاف اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں کرتے رہے, لیکن اینڈ میں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی تو اپنی جاب امریکہ میں تھی, ان کی فیملی امریکہ میں تھی, اس کے علاوہ ان کی تمام جو لوگ ہیں وہ امریکہ میں جیل میں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بند ہیں جہاں پر تھانے میں, تو وہاں سے ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا. ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہ جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی کہ بھاشن جو یہ نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب سے طریقے عدم اعتماد سے عمران خان صاحب باہر نکالے گئے, تو اس نیریٹو کے اوپر اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ وہ کے پی کے حکومت کے پاس بھی امریکی سفیر آئے. کل میں پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا غلط ہے, لیکن کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی امریکی سفیر کے ساتھ میٹنگ ہوئی, پھر عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے صدر پاکستان کے ساتھ امریکی سفیر کی میٹنگ ہوئی. تو یہ وہی میں پہلے ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا کے اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے وہ ہم ساروں کو پتہ ہوتا ہے اور سارے بس ان کا نیریٹو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتی ہیں. بات یہ ہے جو میں شاداب صاحب کہہ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب کا ایک رویہ ہم بھی, آپ اور میں بھی اور پورا پاکستان بھی بڑی دیر سے نوٹ کرتا آ رہا تھا کہ ان کی زبان جو تھی یا ان کا لہجہ یا ان کا بات کرنے کی تہذیب جو تھی وہ بڑی خراب تھی. انہوں نے پچھلے دنوں بھی, جب یہ مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی کے والے وہ الیکشنوں والا ٹائم تھا, یہ جو حمزہ شہباز صاحب اور پرویز الہی صاحب کے دوسرے چیف منسٹر کے الیکشن ہوئے ہیں, اس کے باہر بھی کھڑے ہو کے جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہی کہا, وہ آئی جی صاحب تھے یا آئی جی سردار صاحب مجھے لگتا ہے آئی جی تھے یا سی سی پی او تھے, ان کے بارے میں بھی کہا کہ اگر آپ مر گئے تو میں آپ کے قبر پہ بھی آ کے پریس کانفرنسز کیا کروں گا. یہ ایک جنرل تہذیب ہے, میں صرف اگر ایک جنرل تہذیب ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی بات تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے اور کون سی باہر نکل کر کرنی ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست نے, شاداب صاحب آپ تو میرے سے عمر پہ بڑی ہیں, آپ نے جو 90s والا دور ہے وہ دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح نون لیگ اور پی 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 نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو غلاظت والی سیاست ہے وہ کر کے دیکھ لی اور انہوں نے سمجھ لی کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا, اس سے آگے چلتے ہیں. اور 2008 سے جب سے جمہوریت پاکستان میں واپس آئی تو اس کے بعد سے یہ جمہوریت جب سائن ہوا, جب دیکھنا 2008 کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, کاف لیگ ہو, نون لیگ ہو, پی 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 ہو, جتنی بھی آپ کی جماعتیں تھیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ تنقید کرتی تھیں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کر کرتی تھیں. یہ ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک مختلف قسم کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں واپس شروع کر دی ہے, ایک غلاظت کی سیاست واپس شروع کر دی ہے جس کے اندر جھوٹ بولنا, جس کے اندر الزام لگانا, جس کے اندر سوچے سمجھے بغیر بس بولتے رہنا, اگلے کے اوپر تنقید, تمیز, تہذیب کا دائرہ چھوڑ کے, آئین و قانون کا دائرہ چھوڑ کر. شہباز گل صاحب کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ کر سکتا ہوں جو الزامات ان کے اوپر ہیں. لیکن میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے فیض کہ جب آپ کی تربیت اس طرح کی گئی ہو کہ آپ کسی کو گالی نکالیں, آپ کسی کے بارے میں برے گندے الفاظ یوز کریں, اور جب آپ گھر جائیں تو آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو کہیں کہ شاباش میرا شیر, مزہ آ گیا ہے, تو سر آپ کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے, آپ کی گالیاں مزید گندی ہو جاتی ہیں, غلیظ ہو جاتی ہیں, اور آپ کے جذبات اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں دوبارہ گھر جاؤں گا تو مجھے میرے بڑے جو ہے وہ اس پہ شاباش دیں گے. شہباز گل صاحب کا یہ رویہ ایک دن کا نہیں تھا, 2 دن کا نہیں تھا, 3 دن کا نہیں تھا, مسلسل یہ رویہ تھا. کیا ان کے جو بڑے ہیں
پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کی طرف سے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آن دی اپوزٹ ان کو انکریج کیا گیا ہوگا ان کے پارٹی لیڈر کی طرف سے کہ یہی باتیں کرتے رہو. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے نیوز چینل پہ آ کر, شاید وہ سٹیٹمنٹ بھی ان کو بتائی ہو کہ یار تم نے یہ بات کرنی ہے, یہ والا پوائنٹ اٹھانا ہے اور اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے. یہ اس طرح اتنی بڑی پارٹی کا جو اسپوکس پرسن ہے پارٹی چیئرمین کا, اس کا اسپوکس پرسن بغیر کسی مشاورت کی اس طرح کی بات تو نہیں کرتا, اتنی بڑی اور اتنی غیر آئینی غیر قانونی سٹیٹمنٹ تو نہیں دیتا. کوئی نہ کوئی پیچھے ڈسکشن میری نظر میں تو ہو ہی ہوگی, کہیں نہ کہیں تو یہ کہا ہوگا کہ ہاں یہ والا پوائنٹ اٹھانے اور یہ والا پوائنٹ نہیں اٹھانا. اور جہاں تک یہ والی بات ہے کہ ان کو جیل میں ملنے کوئی نہیں آ رہا یا ان کو آ کے ان سے حال چال پوچھنے کوئی نہیں آ رہا, تو وہ شعر ہے نا جی, مجھے ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا, وہ مجھے کیوں یاد نکالا؟ نہیں جی, وہ ابھی میرے چلیں یاد کریں جب تک ہم آگے چلتے ہیں. ڈرائیور کے وہ گرفتار جی سوری میرے آگے, ہم کو ان سے تھی وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جن کے لیے کام کر رہے تھے, اگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے سٹینڈ لے لینا تھا اور آ جانا تھا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اسپیشلی جس طرح کا رد عمل ہر جگہ سے آئے ہے اس ایکشن کے اوپر, تو ان کو اگر لگ رہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی سپورٹ ہونی ہے ایکسپریس یا امپلائڈ, اور ان کو آ کے جیل میں ملنے اور ان سے حال چال پوچھنا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جس طرح کا ان کے اوپر الزام ہے اس سچویشن کے اندر, تو ان کے جو رشتہ دار یہاں ہوتے بھی تو وہ جیل میں ملنے کے لیے نہ جاتے کہ ایک شخص نے اگر اس طرح کی وہی بات کہ یہ سارا کچھ کیا ہے, اس طرح کے بیانات دیے ہیں جو کہ میڈیا پہ کیمروں میں اور ایویڈنس کے طور پہ سالڈلی موجود ہیں, تو ملاقات تو پھر اس کے ساتھ نہیں بنتی. نہیں بالکل. اور دیکھیں شتاب صاحب, میں پھر وہی بات کروں گا, ہم نے 2018 سے 2022 تک کے جو ٹائم تھا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک انتقام کی سیاست دیکھی, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیشتر جو پاکستان مسلم لیگ نون اور کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے اور سینئر سیاستدان تھے, ان کو اٹھایا گیا, ان کے اوپر جعلی کیسز بنائے گئے, کسی کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی, کسی کے اوپر نیب کے ریفرنس بنائے گئے, کسی کے اوپر ایف آئی اے کے ریفرنس بنائے گئے, اور ان کو عدالت کے اندر ریندا گیا اور ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا, اور ان کو ہر قسم کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان سے محروم کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان جو ہے. تھوڑا سا مجھے ذرا 2 منٹ اجازت دے تو یہ میں دیکھ کے پڑھ لوں. سیاسی مخالفین کا رگڑا نکالنے کی دھمکیاں دینے والے عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل کے حوالے سے جو ہے ان کا اپنا رگڑا لگ رہا ہے آج کل, تو جو حالات چل رہے ہیں. ان کا اصل نام شہباز شبیر گل ہے, جس کا ان کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے. 2007 میں اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جو ہے مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے. اسی طرح انہوں نے چند ماہ پہلے اس ایک طلبہ سے جو ایک زیادتی کے حوالے سے ان پر الزام تھا کہ کوشش کی, اس پر الزام لگا جنسی ہراسانی کا, اور جس کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا. اس کے علاوہ وطن پرستی اور خودداری کی باتیں کرنے والے گل صاحب جو ہیں یہ خود امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور. یار ہمیں بھی امریکہ کے ایک ویزا لگوا دیں. اچھا پھر اس کے بعد امریکہ کی سے وہ آزادی, جی امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں اور خود اپنا گرین کارڈ انہوں نے پاس رکھا ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں. شہباز گل صاحب کے پاس مقامی بینکوں میں 2.6 ملین, جبکہ امریکہ کے جے پی مورگن جیز میں 30 ملین روپیز جو ہے 31 ملین روپیز جو ہے ان کے پاس ہے. یوسے بینک میں جوائنٹ فیملی اکاؤنٹ میں شہباز گل صاحب کے پاس 1.6 ملین ہے. امریکہ میں شہباز گل صاحب نے اپنی ایک پراپرٹی ظاہر کی ہے. اسی طریقے سے شہباز گل صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نجی چینل کے اندر انہوں نے جو باتیں کی تھی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. اکسانے کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. پاکستان آرمی ایکٹ, اب میں یہاں پر یہ تھوڑی سی یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ 31D کی روح سے کوئی بھی سویلین جو بغاوت کے لیے اکساتا ہے یا اس کا مرتکب ہوتا ہے, اس کے خلاف کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے. جی فیض, اس کی خاطر میں نے سارا جو دیکھیں جو یہ 31D جس کا آپ نے ابھی حوالہ دی ہے ایف آئی آر کے اندر, تو اس کی حد تک کوئی الیگیشن نہیں ہے. اگر سیپریٹلی اس کے اوپر کارروائی چلتی ہے تو وہ تو اب جس ادارے کے خلاف بات کی گئی ہے اس ادارے کی ثوابدید ہے یا اس ادارے کی مرضی ہے
کہ انہوں نے اس کے اندر سٹیپ ان کرنا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایکٹ کے تحت کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. ابھی تک تو منظر عام پر کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اس طرح کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن بات شاداب صاحب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے باتیں یہ ساری سنائی ہیں، بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرا صرف یہ موقف ہے کہ جہاں تک ایف آئی آر اور اس کے متن کی بات ہے اور جو ایف آئی آر کے اندر لگائے گئے دفعات کی بات ہے، تو یہ مجھے کسی قسم کا انتقامی کارروائی نہیں نظر آ رہی، یہ ایک قانونی کارروائی نظر آ رہی ہے. آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک نازیبا، غیر قانونی، غیر آئینی بات کی اور اس بات کے بدلے میں آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہے. تو اب آپ کو، لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چاہے میری جو بھی فیلنگز ہوں گی شہباز گل صاحب کے بارے میں، شاداب صاحب آپ کی جو بھی فیلنگز ہوں گی شہباز گل صاحب کے بارے میں یا کسی کی بھی، ایک اصول ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ مخالفین کو بھی اور اتحادیوں کو بھی مل کر کھڑا ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جس کی بھی گرفتاری ہو اس کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق ملنے چاہیے. اس کو چاہیے کہ اس کو آپ عدالت میں پیش کریں، عدالت کے اندر. اچھا ایک منٹ رکنا، مجھے یہ بالکل آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی. یہ میں نے عمران خان صاحب کی بھی بات سنی تھی اور شاید ایک دو اور لوگوں کے، کہ بھئی اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اسے جیل میں ڈالو. تو شہباز گل صاحب کو جیل میں ہی ڈالا گیا ہے. شہباز گل صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. مطلب کوئی ایکسٹرا جو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کارروائی کیا پروسیجر کے تحت نہیں کارروائی ہو تو رہی اور بالکل پروسیجر کے تحت. یہ دیکھیں شہباز گل صاحب کو ایک دن گرفتار کیا جاتا ہے، اگلے دن صبح ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کورٹ ان کا 2 دن کا ریمانڈ دیتی ہے. اس کے بعد کارروائی جو ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور آگے چلتی ہے. فزیکل ریمانڈ پولیس کو دینے، جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کو دینے کے مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس آگے کہتی ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی تفتیش کرنی ہے تو یہ جو ملزم ہے اس ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم تفتیش کر لیں. پولیس وہ تفتیش کر رہی ہے. اب اگر وہ جو عمران خان صاحب بات کریں کہ جرم کیا تو جیل میں ڈالو، تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرائل بھی نہ ہو، اس کو بس سیدھا جیل میں ڈال کے اور معاملہ ختم کیا جائے. جو آج کی جو خبریں ہیں اس خبروں کے مطابق آج جب ان کو پیش کیا گیا تھا شہباز گل صاحب کو، ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ کمپلیٹ ہونے پر، تو اس کو پولیس کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ موبائل برآمد کرنا ہے اور تحقیقات کرنی ہے، دیگر لوگوں کے ناموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا وہ دیا جائے. اچھا کورٹ نے اس کا پروسیجر کیا، پورا سنا، ان کے وکیل کو سنا، پروسیکیوشن کو سنا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد میں جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے پروسیکیوشن کی، پولیس کی جو استدعا تھی فیض وہ مسترد کر دی. اس سے زیادہ اب اور قانونی چیزیں کیا ہوں گی کہ پروسیجر اب ان کو جو ہے آج ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. اب یقیناً شہباز گل صاحب کا جو ایک رائٹ ہے بیل کا، کیونکہ فزیکل ریمانڈ کے دوران تو بیل اپلائی نہیں کیا جا سکتے، نہ اس کا کسی کا رائٹ ہوتا ہے. اب وہ ان کی بیل کا جو ہے وہ رائٹ ان کا بن گیا، وہ ٹرائی کریں گے. اس کی بیل کے لیے وہ کہاں اپلائی کریں گے؟ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس یا مجسٹریٹ صاحب سے شروع ہوں گے یا سیدھا ہائی کورٹ جانا پڑے گا؟ ابھی تک نہیں، سیدھا ہائی کورٹ تو نہیں ہوگا. میں نے اس کو اسپیسیفکلی چیک نہیں کیا. میرا شک ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے ہوتا ہے. آئی مے بی رانگ، میں نے اس کو ابھی تک چیک نہیں کیا تھا کہ ان کی بیل جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس کے پاس جائے گی. لیکن دیکھیں نا، میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک قانونی رستہ ہے، جو قانونی رستہ ہے، جو ہمارے ضابطے ہیں، ہمیں ان کے حساب سے چلنا چاہیے. ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ایف آئی آر کے کٹنے کے بعد جو پروسیجر قانون میں لکھا گیا ہے اسی طرح کرنا چاہیے. نہ تو شہباز گل صاحب کو فیور ملنی چاہیے کسی قسم کی، اور نہ شہباز گل صاحب ایک کو. بریک لے لیں، چھوٹا سا بریک کے بعد اس میں گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی فیض آپ بات کر رہے تھے. جی میں جو کہہ رہا تھا کہ ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کے بعد جو ضابطہ ہے اس کے حساب سے کارروائی ہو، قانون اور آئین کے حساب سے کارروائی ہو. نہ تو شہباز گل صاحب کو کسی قسم کا فیور دیا جائے اور نہ ہی فیض یہ جو دفعات ہیں ایف آئی آر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ان میں سے بیلیبل ہیں یا نان بیلیبل ہیں؟ یہ ساری ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ نان بیلیبل ہے اور بڑی سیریس دفعیں ہیں، جو سیڈیشن والی
اور جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی جو سیڈیشن کی آپ کی پروویژن ہے جو کہ سیکشن 124A ہے پاکستان پینل کوڈ کا وہ، اور جو کہ سب سے جو اس میں مجھے لگتا ہے پوٹنٹ اور سب سے جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جو جس ادارے کے خلاف انہوں نے بات کی اس ادارے کے خلاف کارروائی کرنے یا اس کے لوگوں کو اکسانے والی جو دفعہ شہباز گل صاحب پہ لگائی گئی ہے 131 کی، وہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور بڑی ڈینجرس دفعہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے، اور جس طرح کا متن تھا ایف آئی آر کا، اس کے اندر جب یہ بیل میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ بیل لینی اتنی آسان ہوگی جتنی آسان شاید لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بس جائیں گے اور تھوڑی سی بحث ہوگی اور بیل. کیونکہ جو ایلیگیشن تھی ایف آئی آر کے اندر، وہ ایلیگیشن تو بڑی واضح طور پر نظر آتا ہے، سنجیدہ اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ایلیگیشن جھوٹی تو نہیں ہے. ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے بات تو کی ہے، اور ایک جو پوائنٹ میں اس دن بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب یہ بیل پہ جاتے ہیں تو پروسیکیوشن کے پاس یہ بات تو کرنے کے لیے بڑی آسان ہے، اور بڑا ان پروسیکیوشن کا اچھا پوائنٹ ہوگا اگر وہ یہ کہتی ہیں صرف یہ بات اگر پروسیکیوشن وہاں پہ بیل میں کہہ دیتی ہے کہ جی ان کے پاس موقع ہوگا کہ یہ واپس کسی نیوز چینل پہ بیٹھ کے یا واپس کسی پبلک فورم پہ جا کر پھر یہی کام کریں، تو اسی لیے ان کی بیل جو ہے وہ روکی جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بیل لینا اس وقت اتنی آسان بات نہیں. چینل تو کوئی نہیں بلائے گا ان کو، میرا خیال ہے کافی عرصے تک، شاید ایک بلا لے. ہاں نہیں، مجھے اس کا بھی مشکل لگ رہا ہے. اچھا ایک بات فیض، کہ اگر میں اپنے آفس کے اندر اپنے شو کے اندر کسی کو گیسٹ بلاتا ہوں، لائیو میرا شو جا رہا ہے، اور اس کے اندر وہ کوئی کمنٹس، کیونکہ آپ پیمرا کو بھی ڈیل کرتے رہتے ہیں اور آپ اکثر کے چینلز کی جو وہاں پر ایز اے ایڈوکیٹ وہاں پر ان کا پیش ہوتے ہیں، میرے گیسٹ نے کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے تو اس کے اندر کیا میں بھی قابل گرفت ہوں؟ دیکھیں اگر میں ان کو بیچ پہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاداب صاحب پیمرا کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس سے تو آپ بھی لا علم ہیں اور میں بھی با علم ہے اور میں بھی. دیکھیں پیمرا ایک بات کرتا ہے کہ ایک ڈیلینگ میکنزم ہونا چاہیے ٹاک شوز کے اندر، تاکہ اگر میں کوئی بات کر دوں کوئی ایسی جو قانون یا ضابطے یا پیمرا کے کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہو، تو آپ کے پاس چینل کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ روک دیں بات نشر ہونے سے پہلے، رائٹ؟ وہ تو ہمیں نہیں نظر آتا. 10 سیکنڈز تک میرا خیال ہے وہ ہو سکتا ہے، 15 سیکنڈ وہ تو ہمیں نہیں نظر آیا ہوتے ہوئے وہاں سے. اب دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کی حد تک جو کہ اینکر ہے یا جو ہوسٹ ہے اس کی حد تک اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. تو بات یہ ہے کہ، اور یہ بھی ہم نے دیکھا وہ ایف آئی آر کے اندر کچھ اس طرح کی بھی دفعیں موجود ہیں کہ جب آپ کسی کو اس طرح کے جو شہباز گل صاحب کے اوپر الزام ہے ان کے وہ پورا حرکت پوری کرنے میں ابیٹ کریں یا ایڈ کریں، اس کا بھی ایک کچھ دفعیں جو ہیں وہ موجود ہیں. بات یہ ہے کہ سوال پوچھ کر اس ڈائریکشن میں لے کر کون گیا. آپ کے پاس اب شاداب صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں یکدم بلا وجہ یہاں پر کوئی غلاظت اگلنا شروع میں نے آپ کی تار کھینچ لینی ہے، آپ مائک بند کروا دیں گے، آپ سوال چینج کر دیں گے، آپ بات ہی میرے سے کرنا بند کر دیں گے. آپ کے پاس 100 ڈیفرنٹ طریقے ہیں. اگر آپ نے اس شو پہ مجھے بات کرنے سے روکنا ہے شاداب صاحب، تو آپ کے پاس 100 طریقے ہیں مجھے روکنے کے لیے کہ میں بات نہ کروں. میرا مائک بند ہونے سے ہوتے ہوئے سیکنڈ لگنا ہے. تو یہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ بس آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے یا جو شو کا جو بندہ شو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ بولا تو گیسٹ نے تھا، بالکل گیسٹ نے بولا تھا اور مین رسپانسبلٹی گیسٹ کی ہے. لیکن اگر آپ شو پہ کہیں نہیں جی رہنے دیں لیکن ان کو بولنے بھی دے رہے ہو اور ایئر ٹائم بھی دے رہے ہو اور ان کو مطلب ان کا مائک بھی نہ بند ہو اور مطلب اور آپ بس اپنی کرسی پہ بیٹھے کہہ رہے ہو نہیں جی چھوڑیں ایسی بات نہ کریں، اور لیکن ان کو بولنے آپ کانسٹنٹلی دے رہی ہیں، تو پھر دین یو ہیو پلیڈ اے پارٹ ان دی انٹائر ایکٹ. پھر آپ کا اس کے اندر ایک بڑا واضح رول نظر آتا ہے. اور اگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ادھر پیمرا کی بھی جو کاروائی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے خلاف اگر تو ایک بہت بڑا جرم جس طرح شہباز گل صاحب نے کیا ہے وہ کمٹ ہوا ہے، تو پھر چاہیے آپ کو کہ آپ جا کر جو ہوسٹ ہیں ان سے بھی پوچھ ہو اور ان سے بھی ہو کہ یہ کیوں ہوا ہے. جب آپ ایک کانورسیشن لیڈ کر رہے تھے
تو اس کانورسیشن کے دوران یہ کیوں ہوا ہے, یہ وائی ڈڈ دس ہیپن, تو وہ ذمہ داری کچھ حد تک گرے گی تو صحیح. اچھا چلیے اب دوبارہ اس طرف آتے ہیں. اب میں 2 دفعہ آپ سے وہ اسی طرف آیا تھا کہ شہباز گل صاحب کے ڈرائیور اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے اور بینوئی کے حوالے سے مجھے نہیں, یہ مزہ نہیں آیا اس بات کا, کوئی اچھا عمل نہیں کیا گیا تفتیشی ادارے کی طرف سے جو ایف آئی آر اس کی انکوائری کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے شاداب صاحب, ایف آئی آر اگر آپ نے پڑھی ہو تو جو ایف آئی آر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے پولیس کو دوران تفتیش یہ بتایا کہ میرا جو موبائل فون ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے وہ میرے ڈرائیور کے پاس ہے, اور ڈرائیور فلانی جگہ پر, وہ ڈرائیور جس کی وہ شرٹ پھٹی تھی اور وہ بازو پہ چوٹ بھی جس کو مار کے نکالا تھا, بالکل جس کے بارے میں بعد میں سی سی کیمرہ بھی آ گئی تھی فوٹیج. بالکل 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 ٹھیک ہے. وہ اب بات ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں شہباز گل صاحب نے بتایا کہ میرا فون اس کے پاس ہے اور وہ موجود ہے اپنی بیگم کے گھر. اب جب وہ وہاں پر پولیس پارٹی گئی تشکیل, انہوں نے ریڈنگ پارٹی دی اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اور ویمن پولیس بھی موجود تھی, وہ وہاں پہ گئے اور پولیس نے کہا کہ جی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر نکلے, ایک وہ جو شہباز گل صاحب کے ڈرائیور کی بیگم ہے وہ اور ان کے بھائی, اور نکلتے ساتھ انہوں نے شور مچا دیا اور اندر سے ایک دم لوگ آ گئے اور ہمارے اوپر تشدد ہوا اور ہماری قمیضیں پھٹ گئیں. اور وہ اب بات یہ ہے کہ یہ کہانی میں تو بڑی اچھی ایک بات لگتی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی پولیس کی ورکنگ سے شناسا ہوں تو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے, اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں, لیکن ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. ان کو اریسٹ تو کیا گیا, ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر ایف آئی آر کے اندر وہ نامزد ہیں, ان کو اٹھایا گیا اس بات پر کہ انہوں نے فیمیل پولیس آفیسرز کے اوپر تشدد کیا ہے جب وہ ریڈنگ پارٹی وہاں پر پہنچی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایف آئی آر جو ہیں وہ ہمیں بڑی دفعہ نظر آتی ہے. یہ ایک ٹپیکل ایف آئی آر ہے جب پولیس نے کسی قسم کا ایک بلیک میل والی کاروائی کرنی ہو کہ بھئی ان کے ڈرائیور کو نکالنا ہے, ڈرائیور کیونکہ چھپا ہوا اس کو باہر نکالنا ہے اور فون چاہیے تو اس کی بیوی اٹھا لو, 12 مہینے کی اس کی بچی ہے, وہ گھر پہ تڑپتی بھی رہے گی ماں کے, بھائی تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اس طرح کی جو ہماری ایک انویسٹیگیشن ٹیکٹکس پولیس نے اپنائی ہوئی ہیں, یہ بلیک میلنگ یا یہ کوئرشن والی, یہ بڑی غلط بات ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی سی غلطی جو ہے ایف آئی آر جو ہیں وہ بڑی دفعہ, میں آپ کو ابھی ایک مثال بھی دے رہا تھا, ایک ایف آئی آر ہوتی ہے نیلے شاپر والی, وہ جب کوئی یہ منشیات کی ایف آئی آر کٹتی ہیں, جب پولیس میں بندہ پھنسانا ہوتا ہے تو وہ بس کہہ دیتے ہیں جی ہم ایک جگہ پر کھڑے تھے اور وہاں پہ ایک بندہ گزرا جس کے بائیں ہاتھ میں نیلا شاپر تھا. نہ کبھی شاپر کا رنگ تبدیل ہوتا ہے, نہ ہاتھ تبدیل ہوتا ہے. متعدد بار درخواست کی ہے کہ کم از کم شاپر کا رنگ چینج کر دو. تو میں وہی بات کروں کہ یہ وہ اسی طرح کی ایف آئی آر ہے کہ جی نیلا دائیں ہاتھ میں نیلا شاپر تھا. بھئی ہم وہاں گئے ہیں, ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکل کے انہوں نے تصادم شروع کر دیا. آپ کو بھی پتہ ہے سر, مجھے بھی پتہ ہے کون ہے جو پولیس دروازے پہ آئے تو وہ ایک دم تشدد شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے, اور اس طرح کی ٹیکٹکس میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پہ وفاقی حکومت کو اور منسٹر انٹیریئر کو چاہیے کہ کسی قسم کا ایکشن لیں اور اس کو ایف آئی آر ختم کروائیں. خواتین کو اس طرح کے معاملوں کے اندر انوالو کرنا اس طرح سے ایک بڑی نامناسب سی بات ہے اور یہ بڑی غلط ہے. اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اچھا باغ فیض اللہ یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کیونکہ تحریک انصاف کے الائے ہیں اور ان کی حکومت ہے, تقریباً ان کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور مزید جو لوگ ہیں جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی 25 مئی پہ جنہوں نے جو ہے وہ تشدد کیا تھا. دیکھیں نا شاداب صاحب, میں بڑی ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹپکل, میں وہی آپ سے بات کروں کہ 2018 سے ایک یہ کہ انتقام کی سیاست ہم نے دیکھی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کی گئی, ان کو اٹھایا گیا, ان کو جیلوں میں رکھا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب پہ ایک ایسی ایف آئی آر کرائی جس کا جو سزا اگر آپ دیکھیں تو وہ سزائے موت ہے, اور اینڈ میں پی ٹی آئی کے اپنے جو لیڈر ہیں, سینئر رہنمائے فواد چودھری صاحب, انہوں نے باہر آ کے کہا کہ نہیں جی وہ تو جھوٹی ایف آئی آر تھی. یہ انہوں نے ایک انتقامی سیاست کی ایک طریقہ اپنا لیا. بہت شکریہ فیض اللہ آپ کا, آپ نے تینوں چیزوں پہ ہمیں ڈیٹیلز آیا, شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا. ناظرین اس جمعے اتنا ہی, آئندہ جمعے نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.